السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اعتکاف کے کیا احکامات ہیں؟ عورت اعتکاف کیسے کرے گی؟ مرد اعتکاف کیسے کرے گا؟ اور ان کے اوپر کون سے احکامات لاگو ہوں گے اور کن وجوہات سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اور اعتکاف کب شروع کیا جائے گا، کب ختم ہوگا؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ نے اعتکاف کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے مخصوص مقام پہ مخصوص وقت کے لیے بیٹھنا۔ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، اور بیت اللہ شریف کی ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ آیا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی اس کے لفظوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو اعتکاف ہمارے نزدیک تین قسم پر ہے۔ ایک نفل اعتکاف ہے، دوسرا واجب ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سنت ہے۔ نفل اعتکاف کسی بھی وقت بندہ مسجد میں داخل ہو تو بھلے ایک لمحے کے لیے داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ معتکف سمجھا جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف جیسے عموماً ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی نویت سنت الاعتکاف کی نیت کراتے رہتے ہیں، تو یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے کہ میں حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور پورے الفاظ یہ ہیں نویت سنت الاعتکاف ما دمت فیہ، جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی بندہ نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے اللہ کے گھر اعتکاف کروں گا، بیٹھوں گا، تو وہ کام ہو جانے کے بعد پھر بندے کے اوپر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں بیٹھے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور تیسرا اعتکاف جو ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ سنت علی الکفایہ، سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آبادی میں، بستی میں چند لوگ اگر اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو باقی بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو پوری آبادی اور پورے محلے والے گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چند افراد کا بیٹھ جانا باقیوں سے وہ جو سنت کا حکم ان کی طرف راجع تھا وہ لوٹا دیتا ہے۔ جیسے جنازہ کے بارے میں حکم ہے کہ وہ فرض علی الکفایہ ہوتا ہے، تو اگر چند لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سارے گناہگار ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ 3 قسمیں ہو گئیں: اعتکاف نفل، اعتکاف واجب، اور اعتکاف سنت۔ تو اعتکاف سنت جو ہے، سنت علی الکفایہ، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر میں اگر تو نماز کے لیے کوئی مخصوص جگہ گھر میں بنائی گئی ہے وہاں بیٹھے تو افضل ہے، ورنہ گھر میں کسی بھی حصے میں وہ اپنے لیے الگ سے جگہ بنا کے سیپریٹ وہاں وہ جو ہے بیٹھیں اور ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس مشغولیت میں یہ وقت گزاریں۔ اور مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز والی مسجد کم از کم ہونی چاہیے کہ وہاں پہ نماز پنجگانہ کا اہتمام ہو، اور اگر جامع مسجد ہو تو اور زیادہ افضل ہے
کہ وہاں پھر اسے کہیں جانا نہیں پڑے گا، ورنہ نماز والی مسجد سے پھر انہیں جمعے کی ادائیگی کے لیے جانا پڑے گا۔ تو 20 رمضان المبارک کی شام مغرب سے پہلے پہلے خواتین اور مرد حضرات جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں موجود ہو جائیں اور اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائیں، اور مغرب کے بعد ان کا اصل وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 20 رمضان دن ختم ہوتا ہے اور 21 مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، تو 21 سے قبل انہیں اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جانا چاہیے۔ جب اعتکاف بیٹھ جائیں تو اس کے بعد بغیر کسی عذر شرعی کے مسجد کی حدود سے نکلنا، اعتکاف گاہ سے نکلنا، یہ ان کے لیے اعتکاف کو توڑ دے۔ مثلاً خواتین ہیں تو وہ بلا ضرورت کچن میں جانا، اس کمرے میں چلی گئی، ادھر چلی گئی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت نہیں جا سکتی، تو ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہے اتنی حد تک جا سکتی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی جو جگہ ہے وہ ساری اعتکاف گاہ ہے ان کی، جوتیوں والی جگہ ہو گئی، وضو خانے ہو گئے، اور اگر مسجد کے ساتھ کوئی اجرے بنے ہوئے ہیں تو یہ خارج از مسجد سمجھے جاتے ہیں، تو ان میں جانے سے بلا ضرورت ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کے دوران وہ صرف مسجد میں رہیں گے۔ ہاں وضو کی حاجت ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح گھر سے کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے، کوئی ایسا ارینج نہیں ہے، تو وہ گھر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اپنی ٹائمنگ برابر رکھے، کھانا تیار ہو یہ جائیں وہاں سے اٹھا کے لا کے کھانا ادھر پڑے گا، گھر میں کھا نہیں سکتے، راستے میں کسی کے ساتھ گپ شپ نہیں لگا سکتے، جائیں کھانا لیں واپس آ جائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسی مسجد میں بیٹھا جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جامع مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے بھی جا سکتا ہے، لیکن ایسے وقت کے لیے کہ وہ خود عربی والے خطبے تک پہنچے اور فرضوں کی ادائیگی اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو اپنی اعتکاف گاہ میں واپس لوٹ آئے۔ دوران اعتکاف قرآن و حدیث پڑھنا اور دنیاوی مصروفیات سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت یاد خدا میں گزرے تو اس کے بہت سارے ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ کئی لوگ مسجدوں میں دیکھا گیا ہے بالکل رومال لپیٹ کے چہرہ بھی چھپا لیتے ہیں، تو یہ کوئی اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، بس صرف دنیاوی گفتگو گپ شپ بات چیت سے بچنا ہے، باقی آپ جیسے بھی بیٹھے نارملی کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، مزید کتب میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت مزید بھی مل سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔